خالی مومنون نہیں بولا، انمل مومنون، ایک تو ہے کہ ان المومن، بے شک مومن، نہیں انما ہے، انما، اس کے سوائے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں کہ مومن جو ہوتا ہے دوسرے مومن کے لیے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے سامنے عبد الرحمن بن عوف کا قصہ سنا جا، واقعہ میں گئے تو صحابی نے کیا کہا، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں اللہ برکت دے، مجھے صرف تجارت کا بتا دیجئے۔ اگر ہم جیسے ہو جاتے تو بولے دیر کس بات کی، فوری دستخط کرو، یہ کرو، پھر نیت بدل جائیں گی بھائی، یہ بولتے تھے ہم، کیا جی ہوتا نا، خیالات بدل جائیں گے، پھر فوری جناب علی فوری کاغذ کی تیاری کرو، فوری ریٹنگ میں لے لو، یہ بول، وہاں تو بولے کہ آپ اوصاف جس میں اللہ نے رحم کرم کی بات کی ہے، وہ اوصاف مومن کے پاس آنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اللہ کے رحم کی جو بات ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی، کہ کسی کے لیے اللہ کے دروازے کھل جائیں رحمت کے، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا، اور اس سے خود انہوں نے بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹا آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے کیا کہا، ابا جان میں یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، آج جس کے اوپر اللہ کا رحم ہوا وہی بچ سکتا ہے، آج کوئی دوسرا نہیں بچ سکتا۔ دیکھیے پیغمبر کی دعا میں کتنا اخلاص ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آج صرف وہی لوگ بچیں گے جن کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا۔ یہ نہیں بولے کہ بیٹا میری کشتی میں آ جا تو بچ جائیں گا، نہیں بولے، دیکھیے اعمال پہ نہیں ہے، وہاں نبی ہیں، مومنین ہیں، لیکن یہ نہیں بولے آ جائے کشتی میں، ہم ایمان والے بیٹے میری کشتی میں بیٹھ جا تو بچ جائیں گا، یہ نہیں بولے، یہ بولے کہ آج وہ لوگ بچیں گے جن کے اوپر اللہ مہربان ہوگا۔ یہ ہوتی ہے دعا۔ آدمی اپنے اعمال پہ نہیں ہے، آج ہمارے پاس آ جاؤ بھائی، ارے بڑے متقی آ جاؤ بھائی، یہاں بچ جائیں گے، وہاں بچ، نہیں، اللہ جس پہ آج رحم کرے گا وہی بچے گا، آج دوسرا نہیں۔ یہ اللہ پہ توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، ایمان اور دعا کا یہ اخلاص ہوتا ہے۔ آدمی اپنے اعمال پہ نہیں فخر کرتا، اعمال ہے کیا اس کے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے اعمال اللہ کے پاس، اللہ کے فضل، اس کے رحمت کے مقابلے میں۔ میں آپ کو کتنے بار بتایا ہوں ایک بات، ایک گلاس پانی، پوری زندگی اگر آپ نے عبادت کی ہے، ایک گلاس پانی کا بدلہ نہیں ہے وہ عبادت ہے، پوری زندگی وہ ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ قرآن میں بار بار بولتے ہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ارے انسانوں کے اوپر میرے بے انتہا فضل، اس مہربانیاں ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکری ہے، شکر نہیں کرتے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ کا رحم ہو، اور رحمت کے لیے ساری باتیں آپ کیوں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اس سلسلے میں حدیث بتائیے، عبادات کو آپ نے کوٹ کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، نماز و روزہ و صدقے سے زیادہ افضل عمل، بھاری عمل، آؤ میں تمہیں بتاؤں، نماز، روزہ، صدقہ، اس سے زیادہ بھاری عمل بتاؤں میں تمہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کو میں بتاؤں، وہ عمل یہ ہے کہ دو بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو ملا دو، ان کے دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکال دو، محبت ڈال دو، کیونکہ وہ دو آدمی نہیں ہیں، وہ دو نہیں ہیں، ہر ایک کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ہے نا، پھر وہ سب ایک مخالف یعنی گروپ بن جائے گا، آپس میں فساد ہوگا، اسی لیے اولین فرصت میں اس کو ختم کر دو۔ یہ نماز اور روزے سے زیادہ افضل کام ہے، یہ آگے بڑھو، پہلے ختم کرو اسے۔
آپ کے مساوات کی، آپ کے بھائی بندی کی. آپ کو دن میں 5 مرتبے مسجد کو بلا کے جماعت کے ساتھ آپ کو مشق کروائی گئی ہے اس کی. یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرنا ہے. یہ کوئی بادشاہ رہندو، کوئی سیٹ وہ سب ادھر. اقامت بولی گئی، سیٹ اور نوکر دونوں آ گئے تو دونوں کے دونوں بھی اب وہاں پہ اللہ کے بندے، اللہ کے فقیر ہیں. وہ دونوں بھی اللہ کے فقیر ہیں، دونوں کو اقرار ہے ایاک نعبد، ہم تیرے بندے تیری عبادت کرتے ہیں. کچھ نہیں، دنیا کا ایک نظم چل رہا ہے، چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس معیشت کو تقسیم کیا ہے. اس میں کسی کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ اپنا فضل مانگتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے. صرف آدمی مالی طور پہ خوشحال ہونا یہ کوئی فضل کی بات نہیں ہے. صرف کتنے مال والے ہیں، کروڑوں ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے، آپ سروے ہے یہ، جتنے سب سے زیادہ خودکشی ان گھرانوں میں ہوئی ہے جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں، مال والے گھرانے ہیں. خودکشی وہاں ہوئی زیادہ. گھر میں یہاں نہیں ہوئی جس کے بعد دوسرے دن کھانا نہیں ہے. انہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے محنت کر کے لایا، پکا لیا، کھا لیا، جو بھی رہا. بہرحال رات کو دبا کے نیند سو رہا، اس کو رات کب گزر گئی نہیں معلوم اس کو. اور یہاں پہ غراٹے مار رہے ہیں، وہ ڈاکٹر، یہ میڈیسن، سرانے میڈیسن کی جناب علی رکھی ہوئی ہے ڈبہ، وہ گولی کھا رہے ہیں، یہ گولی کھا رہے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی. یہی ہے اللہ جو قرآن میں فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہماری نصیحت سے، ہمارے تعلیمات سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو ان کی معیشت اور ان کی زندگی کو میں تنگ کر کے رکھ دوں گا. بولے اللہ تعالیٰ اجیرن، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان. لڑائی جھگڑے، خون خرابے، فسادیں، کیسز، یہ وہ سب ان کے پاس ہی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ سے اس کا فضل، اس کی رحمت کو مانگنا ہے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والغنا والعفافا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدا، ہدایت مانگتا ہوں، والتقا، تقوی مانگتا ہوں، والغنا، غنا کے معنی یہ ہیں اے اللہ مجھے کسی کا محتاج مت رکھ تو، والعفافا، اور ایک پاک زندگی عطا کر مجھے تو، پاک دامن رکھ مجھے تو. اور فخر سے بھی آپ نے دعا مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے فخر سے بھی بچا دے تو، خرچ سے بچا تو، بزدلی سے بچا تو مجھے. یہ ساری دعائیں ہیں کیونکہ آدمی کو فخر، ایک دعا ہے اللہ کے نبی نے کیا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر. اللہ میں تجھ سے محتاجی اور کفر سے پناہ مانگتا ہوں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مفلسی کو کفر سے برابر کر دیا، اس کو آپ نے ایسی دعا کی ہے جو مفلسی ہے، جو غربت ہے، اس کو کفر سے قریب کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کیونکہ آدمی کی مفلسی اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے اسے. اسی لیے فرمایا کہ آدمی معاشی اعتبار سے بھی مستحکم رہنا، کمزور نہیں رہنا. اسلام نہیں سکھاتا آپ کو معاشی اعتبار سے. اسلام تو بار بار حکم دے رہا ہے ایسا دیو دیو. قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے لیو لیو بولے، کہیں بھی نہیں ہے. اللہ بولا دیو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، مریضوں کی مدد کرو، جتنے بے کس ہیں ان سب کی مدد کرو کرو کرو. کہاں سے کرتے آپ؟ آپ خود بحران ہیں، آپ کی معیشت خود تباہ ہے تو کہاں کریں گے اب آپ کو اپنی معیشت. اسی لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دے دیا گیا آپ کو. زکوٰۃ کب دیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ 1 سال تک آپ کے پاس مال جمع ہونا ہے نا، تو مال کب جمع ہوئیں گا؟ وہ آپ کھا پی کے رہے بچے تو جمع ہوتا. تو اسلام کا نظام ہے آپ کھا پی کے زکوٰۃ دینے والے بننا، آپ بھیک مانگنے والے نہیں بننا. آپ وہ کبھی کبھی ایمرجنسی حالات پیدا ہو گئے، آتے رہتے ہیں بڑے بڑے آسمانی سلطانیہ، وہ ٹھیک ہے، اسلام اس کے لیے رکھا ہے. لیکن آپ جب دے کے چپا لے کے پھر رہے ہیں، جب دے کے پریشان ابھر رہے ہیں. اسلام ایسے پریشانوں کو پسند نہیں کرتا. اسلام چاہتا ہے اللہ نے رزق کے جو اسباب پیدا کیے ہیں اسے تلاش کرو،
ارے اللہ کافروں کو دے رہا, تم کو کیوں نہیں دے گا بھائی؟ تمہارے پاس ہے نہیں, تم اوڑھ کے سہ رہے ہیں, تو اللہ دینے والا ہے. جب تک محنت نہیں کریں گے آپ, وہ اسباب اختیار نہیں کریں گے آپ نہیں ہو سکتا وہ. یہ بات بھی غلط ہے, معاشرے کے اندر ہمارے چل پڑی ہے نا, یہ بھی غلط. آپ نے دعا فرمائی ہے, اللہ مجھے فقر سے کفر سے بچا. یہ فقر کفر کے قریب پہنچا دیتا آدمی کو. بھوک اور پیاس آدمی کو کھانے حرام کھا لینے کو حرام تک پہنچا دیتی, یہاں تک پہنچا دیتی آدمی بھوک اور پیاس اپنا مذہب تبدیل کر دیتا. بھوک اور پیاس سے لوگ جناب خودکشی کر لیتے ہیں لوگ. اسی لیے معیشت کے اوپر زیادہ ہونا, آپ کو معیشت آپ کی مستحکم ہونا, کسی کے محتاج نہیں رکھنا. اگر آپ محتاج بن گئے نا تو سب کے تانے سننے پڑتے ہیں آپ کو. آپ اگر خوددار ہیں, نہیں وقتی حالات کبھی آ گئے, ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے الگ بات ہے, لیکن یہ اسلام میں کوئی اصول نہیں ہے ہمیشہ بحرانی میں, ہمیشہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, ہمیشہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ نہیں, منع ہے یہاں پہ اسلام میں اس بات کو. تو بہرحال ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ آیت کریمہ ہے, سورہ 10 نمبر کی آیت ہے سورہ حجرات میں, اور باقی پورے آیات میں پڑھوں, اگر اب یہی آیت کے اوپر وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں دیکھیں گے اس کے بھی کیا ہے. تو بہرحال اصل جو موضوع آیا یہاں پہ کیا تھا, وہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور المسلم اخو المسلم, اللہ کے نبی بولے, قرآن بھی بولا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور آپ نے مسلمان کی تعریف بھی کر دی, المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, امن میں رہیں, سلامتی میں رہیں. یہ ہے اصل. معاشرے کے اندر مسلمان بن کے زندگی گزاریے آپ, مسجد میں نہیں. آج ہو رہا یہی مسئلہ, ہم کسی کو دیندار آدمی تعارف کرا رہے, بڑا دیندار ہے, تو کیا بول رہے ہیں اس کو؟ صوم و صلات کا پابند ہے انہیں, یہ تعارف. ابھی یہ نہیں بول رہے زبان کا پابند ہے انہیں. دیندار آدمی بولے تو زبان کا پابند, وعدے کا پابند, امانت دار, یہ تعارف کراؤ آپ. وہ تعارف تو اللہ اور بندے کا ہے, نماز اور روزے کا, اللہ اور بندہ دونوں کا ہو. وہ کیا نماز ہے, کیا روزے ہے, کتنے پانی میں آپ, کتنا تقوی, وہ اللہ آپ کا معاملہ ہے. وہ یہ بندوں سے جو بندوں کے معاملات ہے وہ تعارف ہونا ہے. ارے بڑا آدمی صوم و صلات نہیں, آپ بولے بڑا زبان کا پابند ہے, بڑا وعدے کا پابند ہے, بڑا امانت دار ہے, لیا تو واپس کرتا ہے ہمیشہ. یہ تعارف تو کراؤ. یہ تو کرا ہی نہیں سکتے آپ, پورا مائنس میں جا رہا معاملہ. دھوکہ فرار تو یہی چل رہا نا. اب کہاں ہے دین؟ دین یہ ہے اصل میں. اللہ کے نبی فرمایا کہ لا ایمان لہو لمن لا امان لہو, وہ آدمی کے پاس ایمان ہے ہی نہیں جو امانت دار نہیں ہے. لا دین لہو لمن لا عہد لہو, وہ آدمی کے پاس دین نہیں ہے, وہ دیندار نہیں ہے جو وعدے کا اور عہد کا پابند نہیں ہے. ارے یہ ہے بھائی اصل, یہ تو ہے ہی نہیں. تو اخلاق, کیریکٹر, اس کی اصلاح کیجئے, اس پہ نظر رکھیے آپ. رہا معاملہ نماز اور روزے کا, وہ آپ کے رب کا معاملہ بڑا گہرا ہے. راتوں کو اٹھیے, توبہ کیجئے, کیا ہے بہرحال وہ آپ کا مسئلہ ہے. باقی کا جو معاملہ اسلام کا جو تعارف ہوتا ہے نا, وہ معاملات سے ہوتا ہے. اسلام کا تعارف نمازوں سے نہیں ہوتا, روزوں سے نہیں ہوتا, معاملات سے ہوتا ہے, لین دین سے ہوتا ہے, رہن سہن سے ہوتا ہے, اخلاق سے ہوتا ہے, کیریکٹر سے ہوتا ہے. اس سے ہوتا ہے اسلام کا تعارف کہ مسلمان کی زبان کتنی پکی ہے, آخر یہ مسلمان کتنا امانت دار ہے. یہ اور کیجیے. ہم لے کے جا کے جناب یہ بینکوں میں لاکھوں کروڑوں رکھ رہے ہیں. بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی بولا آپ کا, جس کو آپ مانتے, امام مانتے ہیں آج کا, اگر وہ اعلان کرے یا کوئی یہ بولے کہ بھائی آپ 1 لاکھ روپے بینک میں کہیں کو رکھے, وہ آپ کے بڑے امام صاحب ہیں ان کے پاس رکھو, تیار ہوتے آپ؟ ارے وہ امام ہے نا بھائی, جن کے آپ پیراں پڑھ رہے ہیں, جن کے نذرانے ہو رہے, آپ کا جو امام ہے متقی مانتے نا, اتنے بڑے مانتے ہیں, تو بینک میں مت رکھو بھائی, ان کے پاس رکھو. کان کھجاتے آپ, یہ معاملہ ٹیڑھا ہے بھائی. تو آپ کو خود آپ کے عزت پہ نہیں ہے, تو یقین کس پہ ہے؟ وہ یہودی جس کو آپ گالی دے رہے ہیں نا, کس پہ ہے یقین؟ جو یہودیوں کو آپ گالی دے رہے ہیں. کہ بینکنگ کا نظام کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. اس یہودی کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ میرا پیسہ یہاں محفوظ رہیں گا, اور مجھے میرے حضرت پہ, میرے قبلہ پہ یقین نہیں ہے, نہ میرے امام پہ یقین ہے مجھے.
یقین ہے تو یہودی کے نظام پہ ہے مجھے. ارے یہ وہ پیدا کرو، آپ وہ پیدا کرو. وہ ہوتا جب وہ پیدا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ مشرق سے ہجرت کر رہے ہیں، دشمنوں کی امانت ہے آپ کے پاس، دشمنوں کی امانتیں ہیں. مکہ چھوڑ رہے ہیں لوگ، آپ کو قتل کرنے پہ چل گئے، راتوں رات مکہ چھوڑ رہے ہیں. بولیے یہ امانتیں فلاں فلاں کی ہیں، واپس کرو. اے علی تم یہاں بیٹھو، یہاں یہ ہے بینک. بینک وہ ہے اصل میں. وہ یقین تو پیدا کرو. ہے حضرت کے اوپر رکھتے 1 لاکھ روپے لے آ کے، امام صاحب کے اوپر رکھتے، بڑے متقی پرہیزگار جن کے لوگوں ہاتھ ان کے اوپر بیعت کر رہے ہیں ہاتھ پہ. کرو وہاں رکھو نا، سب لے کے جا کے بینکوں سے نکالو وہاں رکھو. نہیں بابا نہیں ہے وہ امانت دار نہیں ہے، وہ یقینی نہیں ہے. بہت دیر بہت جانا ہے ہم کو آگے چل کے، اور یہ سب خالی دکھاوے کے چرخے چل رہے ہیں ہمارے پاس. یہ بہت جانا ہے، بہت جانا ہے. انما المؤمنون اخوۃ واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.